السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ایکسائٹنگ ویڈیو آف دی انسائڈ اسٹوڈیو۔ آج ہم آپ کے لیے ایسے ٹاپک پر ویڈیو لائے ہیں جس کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہو۔ یہ سٹوری ایک ایسے آئی لینڈ کی ہے جس کو پیڈو فائلز کی جنت کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم یورپین کنٹریز کے اندر پائی گئی غلاظتوں کا ذکر کریں گے اور یہ پیڈو فائل کتنی خوفناک دماغی بیماری ہے جو اگر کسی سوسائٹی میں پھیل جائے تو وہ سوسائٹی کسی صورت نہیں چل سکتی۔ ایپسٹین آئی لینڈ کا اصلی نام لٹل سینٹ جیمز ہے جو یو ایس اے میں ورجینیا آئی لینڈز کے ساؤتھ ایسٹ میں سینٹ تھامس کے مقام پر واقع ہے۔ یہ پرائیویٹ آئی لینڈ یو ایس اے کے سب سے بڑے چائلڈ سیکس آفینڈر جیفری ایپسٹین کا تھا جو 1998 سے لے کے 2018 تک ایپسٹین کی ملکیت رہا۔ اسی وجہ سے اس آئی لینڈ کا نام ایپسٹین آئی لینڈ پڑ گیا اور مقامی زبان میں اس کو پیڈو فائلز آئی لینڈ یا آئی لینڈ آف سن بھی کہا جاتا تھا۔ اس آئی لینڈ پر وہ گھناؤنا کام ہوتا رہا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس آئی لینڈ پر پوری دنیا سے کم عمر بچیوں کو کڈنیپ کر کے لایا جاتا تھا اور ان سے جسم فروشی کا مکروہ کام لیا جاتا تھا۔ جیفری ایپسٹین جو کہ ایک بلینئر تھا، وہ یہاں پر امیر لوگوں کی نفسانی خواہشات پورا کرنے کے لیے ان لڑکیوں کو خریدتا تھا۔ اور یہ آئی لینڈ کوئی ایسی چھپی ہوئی جگہ پر نہیں تھا۔ اس جگہ پر ہالی ووڈ کی مشہور سیلیبریٹیز کا آنا جانا رہتا تھا۔ آئی لینڈ کے سٹاف کے مطابق ڈیوڈ کاپرفیلڈ اس کے علاوہ وکٹوریا سیکرٹس کی تمام ماڈلز کا یہاں پر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ آئی لینڈ کے سٹاف نے بتایا کہ انہوں نے یہاں پر ایک دفعہ لیس ویکسنر جو ایک اور بلینئر ہیں ان کو دیکھا تھا، جس کے ساتھ ساتھ برٹش رائل فیملی کے ممبر پرنس اینڈریو ڈیوک آف یارک بھی ایک دفعہ یہاں جا چکے ہیں۔ انہوں نے ایپسٹین کے ساتھ ڈیپ روٹڈ فرینڈشپ ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ اس خبر کے باہر آتے ہی پوری دنیا میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ کس طریقے سے یہ اشرافیہ لوگوں کا استحصال کر رہی ہے اور ایسے کام کر رہی ہے جس سے انسانیت شرما جائے۔ ورجینیا رابرٹس، جس کا اصل نام ورجینیا گوفری، اس کا کہنا تھا کہ جب وہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ریزورٹ مارائے لاگو میں کام کرتی تھی، ان کو سیکس ٹریفکنگ ریکٹ جو ایپسٹین چلایا کرتا تھا اس نے ان کو پھنسا کر اس آئی لینڈ پر لے گیا، جہاں پر انہوں نے اس ٹائم کے امریکی صدر بل کلنٹن کو دیکھا جو اس وقت اس آئی لینڈ پر موجود تھے۔ اور ورجینیا کے مطابق کہ ایپسٹین نے ان کو زبردستی کئی بار پرنس اینڈریو دی ڈیوک آف یارک کے ساتھ سونے کے اوپر مجبور کیا اور ان کی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے پہ مجبور کیا، اور یہ تمام زبردستی ورجینیا کے ساتھ اس وقت کی گئی جبکہ ان کی عمر صرف 17 سال تھی۔ یہ گھناؤنا کام یوں ہی چلتا رہا اور کسی نے ایپسٹین کو کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ ایک بلینئر تھا اور وہ اپنی پوری زندگی اسی طریقے سے غریب لڑکیوں کا استحصال کرتا رہا۔ دوستوں، یہ کیپٹلزم کا وہی مکروہ چہرہ ہے جس کو پیسوں کے ذریعے چھپایا جاتا ہے۔ جب تک آپ لوگوں کے اوپر ویلتھ ایکومولیشن کی لمٹ نہیں لگائیں گے تب تک یہ امیر دماغی مریض اسی طریقے سے غریب کا استحصال کرتے رہیں گے۔ اور پھر جب یہ خبریں لیک آؤٹ ہونا شروع ہوئیں، ایپسٹین آئی لینڈ کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا اور پبلک پریشر بڑھا، تو 6 جولائی 2019 کو ایپسٹین کو ٹیٹرابورو ایئرپورٹ نیو جرسی سے تب اریسٹ کیا گیا جب وہ فرانس کے ٹرپ سے واپس آیا۔ پھر ہوا یوں کہ 10 اگست 2019 کو میٹروپولیٹن کریکشن سینٹر نیو یارک میں ایک سیل کی روف سے لٹکی ہوئی لاش ملی جس کو بتایا گیا کہ وہ جیفری ایپسٹین کی تھی، اور وہ تمام راز جن کے افشاں ہو جانے کا خوف تھا وہ سب اس کے سینے میں اس کے ساتھ دفن ہو گئے۔ تو دوستوں، یہ ان سوسائٹیز کا حال ہے جن کو اس دنیا میں ڈیولپڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ امریکہ جو کہ اس پوری دنیا میں سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور پوری دنیا میں عورتوں کے حقوق کی، بچوں کی آزادی، بچوں کے حقوق کی علمبرداری کا اپنے آپ کو سب سے بڑا لیڈر سمجھتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ سوسائٹیز کسی صورت ڈیولپ نہیں ہیں، بلکہ ایک ماسک ہے، ایک پرسونا ہے جو ان سوسائٹیز نے اپنے منہ پر ڈالا ہوا ہے، جس کے پیچھے کا سچ اتنا ہی غلیظ ہے جتنا کہ اس کے سامنے کی بتائی گئی خوبصورتی ہے۔
لیکن اگر آپ اس ساری سچویشن کو دیکھیں اور اس ساری سوسائٹیز کا بغور مطالعہ کریں، امریکن سوسائٹی یا انگلینڈ کی سوسائٹی یا کسی بھی یورپین کنٹری کی سوسائٹی کسی صورت ڈیولپ کنسیڈر نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں پر ویلتھ ایکومولیشن کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جس کے بعد دماغی مریض بلینئرز جس طریقے سے چاہیں غریب کا استحصال کرتے رہتے ہیں، اور یہ کہانی اسی طریقے سے چلتی رہے گی۔ آج ایپسٹین مر گیا ہے تو اس کی جگہ کوئی اور لے لے گا، اور دماغی مریض جن کی کوئی کمی نہیں ہے اور پیسے کا کوئی کمی نہیں ہونے کی وجہ سے اس طرح کے مسائل سے دوچار یہ سوسائٹیز اپنے آپ کو اسی طریقے سے فلموں کے ذریعے اور ویڈیوز کے ذریعے جو ہے اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کی کوشش کرتی رہیں گی، جو کہ کسی صورت کسی معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ Caught in the crossfire.